اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بڑی باکمال اور نیک سیرت خاتون تھی۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی با اثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی، ان سے 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے بہت سے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے خواہش مند تھے، مگر انہوں نے سب سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کی شہرت سنی تو ان سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ کو مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت میں برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے مشفق چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بخوشی منظور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ اس وقت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اللہ کی قدرت، سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے، کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی اور مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا۔ وہ بڑے کمالات والا اللہ ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ، پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کا حکم مانیں۔ ایک سنت کے بارے میں معاف کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت شوال کے 6 روزے رکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، جو شخص شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں منافق کی نشانیاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے خیر ہیں۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ
جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔